اکثر ہم خبروں میں لو جہاد کی اصطلاح یا کسی شخص کے جبراً مذہب تبدیل کروائے جانے کے واقعے کو دیکھتے ہیں۔ اکثر موقعوں پر اس قسم کے الزامات مسلمانوں پر لگائے جاتے ہیں اور کبھی کبھار عیسائیوں پر بھی لگتے ہیں۔ سب سے کمزور مذہبی اقلیتیں تبدیلی مذہب کے اس سوال کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے اب ریاست کرناٹک میں تبدیلی مذہب کے خلاف بل کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سرمائی اجلاس کے دوران ہی بل کو پیش کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اور پیر کو کابینہ اجلاس کے دستخط بھی ہو جائیں گے۔ حکومت عیسائی برادری اور اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود قانون کے نفاذ کے لیے تیار ہے۔ اتر پردیش کی طرح ہی ریاست کرناٹک میں بھی تبدیلی مذہب کے خلاف ایکٹ کو نافذ کرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ سیاسی قائدین کو لفظی جھڑپ کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے والا تبدیلی مذہب پر پابندی ایکٹ فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گیا ہے اور سرمائی اجلاس میں ہی کنورژن بل کی فائنل رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پیر کے دن یعنی کل کابینہ کے اجلاس میں بل کو منظوری دے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بعد میں حکومت سرمائی اجلاس میں ہی بل پاس کر کے مسودے کو قانونی شکل دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ کنورژن ایکٹ میں کون کون سے اصول ہوں گے، اس کی بھی تمام معلومات دستیاب ہو گئے ہیں۔ تبدیلی مذہب کے لیے ضلع کلکٹر کو علیحدہ درخواست دی جانی چاہیے۔ سیکشن 9(1) کے مطابق مکمل معلومات فراہم کی جانی چاہیے۔ تبدیلی مذہب سے پہلے کا پورا نام، پتہ اور تبدیلی کے بعد کا نام اور پتہ دینا ضروری ہے۔ والد اور والدہ کا نام پتہ کی معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ روزگار اور آمدنی کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں یہ بھی بتانا چاہیے۔ تبدیلی مذہب کی تاریخ اور مقام کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کا اہم مدعا یعنی قوانین۔ تبدیلی مذہب کے لیے سخت قوانین لاگو کیے گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کی غلط بیانی، دباؤ، غیر ضروری اثر و رسوخ کا استعمال کرنا بالکل غلط ہوگا۔ کسی کو اپنے طرف مائل کر کے یا لالچ دے کر تبدیلی مذہب نہیں کیا جا سکتا۔ لالچ چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی مذہبی ملکیتی تعلیمی ادارہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کسی بھی حالت میں کسی کے بھی مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی مذہب کو گھر واپسی ہو تو یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوگا۔ اگر جبری تبدیلی مذہب کرانا ثابت ہو جائے تو نیا قانون ایسے لوگوں کو جرمانہ اور قید کی سزا سنائے گا۔ اسی طرح جبری تبدیلی کسی کو زبردستی کر کے اپنا مذہب اختیار کرنے کو کہتا ہے تو اس کی سزا کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اگر کسی پر جبری تبدیلی مذہب کا الزام لگتا ہے تو اسے 3 سے لے کر 5 سال تک جرمانے کے ساتھ قید کی سزا سنائی جائے گی۔ کم عمر ہونے کی صورت میں 3 سے 10 سال تک کی سزا دی جائے گی۔ تبدیلی مذہب کے لیے لالچ دینے والوں کو 5 لاکھ تک کا بھتہ دینا پڑ سکتا ہے۔ دوسری بار غلطی دہرائی گئی تو سزا دگنی دی جائے گی۔ اگر تبدیلی مذہب کی نیت سے شادی کی جائے تو اس شادی کو منظوری نہیں ملے گی اور شادی ہو بھی گئی تو اسے نہیں مانا جائے گا۔ آج کل یوں تو بہت سے قوانین موجود ہیں جو مذہب کی تبدیلی کو جرم قرار دیتے ہیں، لیکن ہر قسم کی تبدیلی ان قوانین کے شکنجے میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر گھر واپسی کے نام پر کرائے جا رہے تبدیلی مذہب کے کام جرم نہیں مانے جائیں گے، وہ جبراً ہی کیوں نہ کرائے جا رہے ہوں۔ لیکن ہر 2 قسم کے قوانین، چاہے وہ قوانین برائے مذہبی آزادی ہوں یا لو جہاد کے نام پر بنائے گئے ہوں، وہ قوانین اکثر عیسائیت اور اسلام پر ہی ان کو نافذ کیا جائے گا۔ اپنے مذہب پر چلنے اور اشاعت کرنے کی آزادی سیکولرزم کا ایک اہم ستون ہے۔ اگر لوگوں کو صرف مذہب پر چلنے کی آزادی دے دی جائے اور اس کی تبلیغ اور تشہیر کرنے کے حقوق نہ دیے جائیں تو وہ سماج سیکولر نہیں کہا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہندو شدت پسند عناصر خود تو دن رات اپنے مذہب کی تشہیر کرتے رہتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ اقلیتوں پر جبری طریقے سے لوگوں کا دھرم پریورتن کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ بعض اوقات اقلیتوں کو جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جاتا ہے اور کچھ کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب ان کے دلوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ زور زبردستی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آئین کی روح کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟
काफ़ी मुखालफत के बावजूद तब्दीली मजहब पर पाबंदी को हतमी शक्ल दी जा रही है। तब्दीली मजहब के मामले पर हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान मजहबी जंग का एक और दौर गुजर चुका है और फिलहाल स्वर्णा स्वधा लड़ाई के एक और दौर का शाहिद बनना यकीनी है। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।